محنت کو زندہ کرنے کا ہے۔ پہلے محنت زندہ ہوگی، پھر دین زندگیوں میں آئے گا۔ جب دین زندگیوں میں آئے گا تو دنیا آخرت میں کامیابیاں ملیں گی، کہ دین کے بغیر تو کامیابی نہیں ملتی، اور دین بغیر محنت کے نہیں جاتی۔ اور محنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، محنت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندہ ہو جائے، اور ہر شعبے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چالو ہو جائیں۔ کامیابی کا ذریعہ دنیا کی پھیلی ہوئی شکلیں نہیں ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال ہیں۔ کامیابی نظر آتی ہے شکلوں میں، اور کامیابی ہے عملوں میں، نظر آتی ہے باہر، اور کامیابی ہے انسان کے اندر، نظر آتی ہے دور، اور کامیابی ہے قریب۔ اندر کا یقین صحیح ہو جائے اور بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں، اندر بھی یقین اللہ پاک کی ذات کا آ جائے، اور باہر میں طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جائے تو کامیاب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب کرنے کے لیے باہر کی چیزوں کا محتاج نہیں بنا۔ ہر آدمی کو عمل کرنے کے لیے آزاد گوارے سب کے پاس برابر ہے۔ عمل انسان کے اندر سے نکلتا ہے، شکلوں سے عمل نہیں بنتے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ فلاں کی دکان کو جھوٹ بول رہی تھی، گاڑے مٹی کی مردہ دکان، کھولے نہیں تو کھل نہیں سکتی، اور بند نہ کرے تو بند نہیں ہو سکتی، چور چوری کرے تو شور نہیں مچا سکتی، لیکن محنت کرتے کرتے یقین آ جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر و عبادت ہے، حضور والے اخلاق جس کو خدمت کہتے ہیں، ہجرت ہے، نصرت ہے، مشورہ ہے، یہ محنت کا ہے۔ اگر یہ اعمال اپنے گھر میں شروع کر دیں تو گھر میں دین آ جائے، اور یہ اعمال اگر اپنی محلے کی مسجد میں شروع کر دیں تو محلے میں دین آ جائے، اور انہی اعمال کے ساتھ بیرون گشت کریں تو پورے شہر میں دین آئے گا، اور سہروزے لگائیں تو بستیوں میں دین آ جائے گا، اور چلے 4 مہینے سے پورے ملک میں دین آئے گا، اور 7 مہینے سے ساری دنیا میں دین آئے۔ فرمایا باہر ملکوں میں کام کرنا آسان ہے بنسبت اپنے ملک کے، اور اپنے ملک میں آسان ہے بنسبت اپنے شہر کے، اور اپنے شہر میں آسان ہے بنسبت اپنے محلہ کے، اور اپنے محلے میں آسان ہے بنسبت اپنے گھر کے، اور اپنے گھر میں آسان ہے بنسبت اپنی ذات کے۔ اگر میں دین پہ چلنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے گھر میں ماحول بنانا پڑے گا۔ گھر والے جب چل سکتے ہیں جب محلے میں دین، و محلہ جب چلے گا جب پورے شہر میں دین، و پورا شہر جب چلتا ہے جب پورے ملک میں دین ہو، اور پورا ملک جب چلے گا جب ساری دنیا میں دین۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اور صحابہ کرام نے قربانیاں دی۔ مکے والوں نے ہجرت کی، مدینے والوں نے کیا نصرت کی؟ آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دی۔ ہم اپنی بیٹی کو زمین نہیں دیتے، بہنوں کو محروم کرتے ہیں، پھوپھیوں کو محروم کرتے ہیں، پھر خاندانوں میں وراثت پر لڑائیاں ہوتی ہیں۔ انہوں نے آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دی، اور ان کے کھجوروں پر پورے عرب کی مہمانی ہوئی ہے۔ ان کے گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی آ کے ٹھہری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت نہ ہوتی تو میں انصاری ہوتا۔ انصار میرے اندر کا لباس ہے، اور دوسرے میرے باہر کا لباس ہے، اور میرا مرنا جینا انصار کے ساتھ ہے۔ ایک وادی میں انصار چلے اور ایک وادی میں دوسرے لوگ چلے تو میں انصار کی وادی میں چلوں گا۔ اے انصار لوگ بھیڑ بکریاں لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جائیں۔ اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے غلاموں کی مغفرت فرما، ان کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، اور ان کی بیویوں کی مغفرت فرما۔ فرمایا جن لوگوں نے ہجرت کی اور جن لوگوں نے ان کی نصرت کی، فرمایا وہ پکے ایمان والے ہیں، ان کے لیے عزت کی روزی ہے اور ان کے لیے مغفرت ہے۔ فرمایا اگر زندگی ہے تو آخرت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہجرت نصرت کرنے والوں کی مغفرت فرما دی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، جب تک زندہ رہیں گے دین کے لیے محنت کوشش اور جہاد کرتے ہی رہیں گے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں دعوت کا دینا بھی ہے، اور دائی کی بات کا سننا بھی ہے،
اوروں کو دائی بنا. اتنا کافی نہیں ہے کہ میں دعوت دیتا ہوں، دائی کی بات کو توجہ سے سننا، اس لیے فرمایا اوروں کو دائی بنانا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر بھی ہو، درد و غم بھی ہو، بے چینی بھی. یہ جو درد و غم ہے اس کام کی روح ہے. درد و غم ہوگا تو یہ تبلیغ کا کام طبیعتوں پہ بوجھ نہیں ہوگا، اور اگر درد و غم نہیں ہے تو یہ تبلیغ کے تقاضے طبیعتوں پر بوجھ بن جائیں. فرمایا درد و غم کیسے پیدا ہوگا؟ فرمایا جب قوت عمل بڑھے گی تو قوت فکر بھی بڑھے گی. جو سارے دن دعوت دے دے کے تھکتے ہیں وہ راتوں کو روتے بھی ہیں. فرمایا تھکا دینے والی محنت ہو اور رلا دینے والی دعائیں ہوں اور گھولا دینے والی فکر ہو. اس لیے حضور اصل آتا ہے کہ تبلیغ میں تو بہت لوگ لگے ہیں. تبلیغ تو کسی کسی کو لگی ہے. پہلے آدمی تبلیغ میں لگتا ہے، پھر تبلیغ اس کو لگتی ہے، پھر لوگوں کو لگاتا ہے کہ بنا ہوا بناتا ہے. جو صالح ہوگا وہ مسلح بنتا ہے. اپنا بننے میں سب کا بننا. 6 نمبر کے بغیر دائی کی اپنی زندگی دین نہیں بنتی، اور دین ان سے پھیلتا ہے جن کی اپنی زندگی میں دین ہو. بے دینوں سے دین نہیں پھیلتا. ہر زمانے انبیاء کرام آتے رہے اور محنت فرماتے رہے. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرماتے رہے اور انسانوں کو ہدایت دیتے رہے اور دنیا سے کفر و ضلالت کو مٹاتے رہے. آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اللہ نے قبول فرمایا اور انسانوں کو ہدایت عطا فرمائی، دنیا سے کفر و ضلالت کو مٹایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس محنت کو، اس ذمہ داری کو اپنی امت کے سپرد کر کے دنیا سے اب یہ ذمہ داری ہر امت ہی پر ہے. مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، پڑھا ہو، ان پڑھ ہو، شہری ہو، کہ دین کو سیکھیں، اس پر عمل کریں. اس کو ساری دن ایسا کام نہیں ہے کہ کبھی کیا کبھی نہیں کیا. جیسے فقیر پیسے مانگتا ہے تو کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے. دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اس کو تو ایسا کہ کبھی کہہ دیتے بابا معاف کرو. اور اگر گھر والی پیسے مانگے کہ گھر میں آٹا دال سبزی نہیں ہے تو گھر والی کو کہہ دیں گے معاف کرو. آپ صبح کہہ دیں معاف کرو، پھر شام کو گھر میں داخل ہو جائیں، آپ کو تازہ کھانا مل جائے گا آپ کو، کیونکہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. یہ معصوم بچے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. چاہے آپ مزدوری کریں یا قرض لیں یا ادھار سامان لے کر آئیں، ان معصوم بچوں کو بھوک پیاس سے بچانا یہ ذمہ داری ہے. اور یہ کام نہیں کر سکتے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نکاح نہ کرے، وہ مسجد کے کونے میں بیٹھا رہے اور تسبیح پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے. بس آتے خود تو پیسے لے کر آتے ہیں جماعتوں میں، اور بیوی کو کہتے ہیں آپ توکل کریں. اس کو گھر بیٹھی کو توکل سکھا رہا ہے. جس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں گھر سے باہر جا نہیں سکتی ہو، اس کو توکل سکھا رہا ہے گھر بیٹھے، اور خود پیسے لیے پھر رہا ہے. تو دوستو، یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر مشورے کے چلتے. اس لیے فرمایا مالدار سخی ہوں اور حاکم اچھے ہوں اور آپس کا مشورے سے طے ہوتے ہوں اور باغ ڈور مردوں کے ہاتھ میں ہو تو زمین کے نیچے جانے سے زمین کے اوپر رہنا بہتر ہے. اور مالدار بخیل ہو جائیں اور حاکم اچھے نہ ہوں اور آپس کا مشورے سے طے نہ ہوتے ہوں اور باغ ڈور عورتوں کے ہاتھ میں ہو تو زمین کے اوپر رہنے سے زمین کے نیچے جانا یعنی مر جانا بہتر ہے. تو یہ حضور والی محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے. اللہ نے اس امت کو اس محنت کے لیے چنا ہے. اس لیے فرمایا یہ تو تعلیم ہے دوستو، ہمارے ہاں فضائل کی تعلیم ہے تاکہ اللہ کے وعدوں کا یقین بڑھتا چلا جائے، دین کی سچی طلب پیدا ہو جائے، وعدے اور وعیدوں کا یقین دلوں میں پیوست ہو جائے، عملوں کی قیمت معلوم ہو جائے، اللہ رسول کی باتوں سے دل متاثر ہونا کیا ہے. جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی 4 پارے کی پہلی آیت، تو نیکی کے کامل درجوں کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیزیں خرچ نہ کرو. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس زمانے میں 50,000 کا باغ حضور کے حوالے کر دیا. یا سب سے زیادہ محبوب کسی نے اپنی باندھی کہ یہ باندھی مجھے محبوب ہے. یعنی ہر صحابی نے کوئی نہ کوئی اپنی محبوب چیزیں اللہ کے راستے میں لگائی. جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ کو قرض دو کہ وہ تمہیں بہت زیادہ دینے والا ہے، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ
میرے 2 باغ ہیں 600 کھجوروں کو، میں دونوں اللہ کو قرض دینا چاہوں۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک دے دو اور ایک رکھ لو۔ حضرت ابو دادا نے باغ کے باہر کھڑے ہو کر کہا اے ام دادا باہر نکل آؤ، یہ باغ تو ہم نے اللہ کو قرض دے دیا۔ بیوی ساری کھجوریں پھینک کر بچوں کو لے کے باہر آ کے کھڑی ہو گئی کہ بہت اچھا سا اثر لینا کیا ہے، کندھے پر چادر ہے ایک صحابی کے گہرے رنگ کی۔ حضور نے اتنا فرمایا کہ یہ کیا پہن رکھا ہے، تو گھر میں گئے اور جا کے چولہے میں ڈال۔ حضور فرمایا چادر کا کیا ہوا؟ کیا چلا وہ تو میں نے جلا دی، کسی عورت کو دیتے تھے وہ پہن لیتی، اس کے پہننے میں تو تھوڑا سا مکان اونچا قبہ بنا ہوا تھا، دیکھا تو سلام کیا تو اعراض فرمایا، جا کے مکان زمین کے برابر کر دیا۔ یہ دوستو قرآن حدیث کا نور دل میں آ جائے، عملوں کی قیمت معلوم ہو جائے۔ فرمایا آج یہ بھی ہے کہ بھئی گناہوں سے نفرت ہو جائے، نیکیوں سے محبت ہو جائے۔ تو تعلیم میں کوشش کریں کہ 2 زانو ہو کر بیٹھیں، صحیح یقین ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو، اللہ کی عظمت کا دھیان ہو، صاحب کلام کی عظمت بھی ہو۔ اس لیے فرمایا اللہ کو راضی کرنے کا جو فضیلت بھی سامنے ہو کہ فرمایا تعلیم کا فرشتہ اعلان کرے گا تمہاری مغفرت کر دی گئی، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ فرمائے وہ لوگ جو مختلف خاندانوں کے اللہ کے ذکر کے لیے مجتمع ہوں، نور کے ممبروں پر ہوں گے اور مشک کے ٹیلوں پر تفریح کرتے ہوں گے اور انبیاء اور شہداء نہیں ہوں گے۔ اس لیے فرمایا تعلیم میں شروع سے لے کے آخر تک فضائل قرآن سے پڑھیں، پھر تجوید کریں، پھر فضائل نماز ہے، پھر فضائل ذکر ہے، پھر فضائل تبلیغ ہے، پھر مسلمانوں کے پس واحد علاج ہے، پھر عقائد صحابہ ہے، پھر فضائل صدقات کے دونوں حصے ہیں۔ تو ساری کتابوں سے پڑھائیں، پھر 6 نمبر کا مذاکرہ ہے۔ تو شروع سے لے کے آخر تک تعلیم میں بیٹھیں گے انشاءاللہ، تو سب کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جو خوشبو لگاتے ہیں نا تعلیم میں، یہ تعلیم سے پہلے خوشبو لگائیں۔ تعلیم شروع ہو جاتی ہے، ایک آدمی 10 روپے کی شیشی نکالتا ہے، سب کو لگا دیتا ہے، کسی کو نزلہ ہو جاتا ہے، کسی کے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ یہ لگائیں جس کو لگوانی ہو، کسی کو موافق نہیں۔ اور یہ جو تعلیم میں نیند آتی ہے یہ سکینہ نہیں ہوتی، یہ سستی ہوتی ہے۔ سستی کا نام ہم نے سکینہ رکھا ہوا ہے۔ جب سکینہ نازل ہوتی ہے تو دونوں آنکھیں کھل جاتی ہیں آدمی کی۔ یہ سکینہ ساری تبلیغ میں آ گئی ہے، دکان پہ کسی کو سکینہ نازل نہیں ہوتی، سب تو ایسے چست بیٹھے تھے، چلتے آدمی کو پھانس لے آئیے تشریف لائیے چودھری صاحب خان صاحب۔ تو جتنا آدمی محتاج بن کر توجہ کے ساتھ سنے گا اللہ تعالیٰ پھر انہی راستوں سے آنکھ کا راستہ، دیکھنے کا راستہ، سوچ کا، بولنے کا، کانوں کا، اگر آدمی کی نیند آ گئی نا تو فرمایا کہ پھر تو یہ سارے راستے بند ہو جاتے، پھر اندر داخل ہونے کا راستہ، چونکہ دل تو گونگا ہے، نہ یہ سنتا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے، نہ یہ بولتا ہے، نہ یہ جو سنیں گے وہ دل میں اترتا ہے، جو سوچیں گے وہ دل میں اترتا ہے، جو دیکھیں گے وہ دل میں اترتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن کا ماہر ان ملائکہ کے ساتھ ہے جو میر منشی ہیں اور نیک کار ہیں۔ جو شخص قرآن شریف کو اٹکتا ہوا پڑھتا ہے اور اس میں دقت اٹھاتا ہے اس کو دوہرا اجر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد نقل کیا ہے قرآن شریف کا ماہر ان ملائکہ کے ساتھ ہے جو میر منشی ہیں اور نیک کار ہیں۔ جو شخص قرآن شریف کو اٹکتا ہوا پڑھتا ہے اور اس میں دقت اٹھاتا ہے اس کو دوہرا اجر ہے۔ قرآن شریف کا ماہر وہ کہلاتا ہے جس کو یاد بھی خوب ہو اور پڑھتا بھی خوب ہو، اور اگر معنی مراد پر بھی قادر ہو تو پھر کیا کہنا۔ ملائکہ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی قرآن شریف کو لوح محفوظ سے نقل کرنے والے ہیں اور یہ بھی اس کا نقل کرنے والا اور پہنچانے والا ہے۔ تو وہ دونوں ایک ہی مسلک پر ہیں، یہ کہ حشر میں ان کے ساتھ اجتماع ہوگا۔ اٹکنے والے کو دوہرا اجر، ایک اس کی قرات کا، دوسرا اس کی مشقت کا۔ جو اس کو بار بار اٹکنے کی وجہ سے برداشت کرتا ہے
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اس ماہر سے بڑھ جائے۔ ماہر کے لیے جو فضیلت ارشاد فرمائی گئی ہے وہ اس سے بہت بڑھ کر ہے کہ مخصوص ملائکہ کے ساتھ اس کا اجتماع فرمایا ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اس کے اٹکنے کی وجہ سے اس مشقت کا اجر مستقل ملے گا، لہٰذا اس عذر کی وجہ سے کسی کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ طبرانی اور بہقی کی روایت سے نقل کیا ہے، جو شخص قرآن شریف پڑھتا ہے اور یاد نہیں ہوتا اس کے لیے دوہرا اجر ہے، اور جو اس کو یاد کرنے کی تمنا کرتا ہے لیکن یاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتا مگر وہ پڑھنا بھی نہیں چھوڑتا تو حق تعالی شاہ ان کا حفاظ ہی کے ساتھ حشر فرمائیں گے۔ سعید بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، قیامت اللہ کے نزدیک کلام پاک سے بڑھ کر کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، نہ کوئی نبی نہ فرشتہ وغیرہ۔ سعید بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، قیامت کے اللہ کے نزدیک کلام پاک سے بڑھ کر کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا، نہ کوئی نبی نہ فرشتہ وغیرہ۔ کلام اللہ شریف کا شفیع اور اس درجہ کا شفیع ہونا جس کی شفاعت مقبول ہے اور بھی متعدد روایات سے معلوم ہو چکا۔ حق تعالی شاہ نے اپنے فضل سے میرے اور تمہارے لیے اس کو شفیع بنا دے، نہ کہ فریق مخالف اور مدعی بزاز کی روایت سے نقل کیا ہے، اور وضع کا حکم بھی اس پر نہیں لگایا۔ جب آدمی مرتا ہے تو اس کے گھر کے لوگ تجہیز و تکفین میں مشغول ہوتے ہیں، اور اس کے سرحان نہایت حسین و جمیل صورت میں ایک شخص ہوتا ہے۔ جب کفن دیا جاتا ہے تو وہ شخص کفن اور سینہ کے درمیان ہوتا ہے۔ جب دفن کرنے کے بعد لوگ لوٹتے ہیں اور منکر نکیر آتے ہیں تو یہ شخص کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں کہ سوال یکسوئی میں کریں، مگر یہ کہتا ہے کہ یہ میرا ساتھی ہے، میرا دوست ہے، میں کسی حال میں اس کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، تم سوالات کے اگر مامور ہو تو اپنا کام کرو، میں اس وقت تک اس سے جدا نہیں ہو سکتا کہ جنت میں داخل کراؤں۔ اس کے بعد وہ اپنے ساتھی کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہے کہ میں ہی وہ قرآن ہوں جس کو تو کبھی بلند پڑھتا تھا اور کبھی آہستہ، تو بے فکر منکر نکیر کے سوالات کے بعد تجھے کوئی غم نہیں ہے۔ اس کے بعد جب وہ اپنے سوالات سے فارغ ہو جاتے ہیں کہ ملا اعلیٰ سے بستر وغیرہ کا انتظام کرتا ہے جو ریشم کا ہوتا ہے اور اس کے درمیان مشک بھرا ہوا ہوتا ہے۔ حق تعالی شان پر فضل سے مجھے بھی نصیب فرماوے اور تمہیں بھی۔ یہ حدیث بڑے فضائل پر شامل ہے جس کو تطویل کے خوف سے مختصر کر دیا، تو تین ساتھیوں کے تجوید فرما لیں، انشاءاللہ باقی تعلیم بعد میں ہوگی۔ توجہ فرمائیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں دعوت بھی ہے، تعلیم و تعلم بھی ہے، ذکر و عبادت بھی ہے، حضور والے اخلاق بھی ہے۔ ادھر یہ جو تعلیم میں تجوید ہے تو یہ قرآن پاک کو صحیح کرنے کی کوشش کرنی ہے، یعنی حرفاً سبقاً قرآن پاک کو صحیح کیا جائے۔ اس لیے فرمایا کہ بعض جگہوں پر زیر زبر کی غلطی سے نماز ختم ہو جائے۔ اگر انعمتا کے بجائے انم تو پڑھ لیں، آپ پیش لگا دیں تے پر تو آپ کی نماز ختم ہوئی۔ بعض جگہوں پر قرآن پاک کو غلط پڑھنے سے کفر لازم آ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا انفرادی اوقات میں بھی اور نکلنے کے زمانے میں جب ساتھی، اس لیے کہتے ہیں نا پہلے دن ایک ہی حلقہ بناؤ جماعت میں، پھر اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے ساتھیوں کا قرآن پاک صحیح ہے۔
یا ہماری جماعت میں علماء کرام ہیں، حفاظ ہیں، یا بعض ساتھیوں نے شروع سے قرآن صحیح پڑھا ہے، اتنے حلقے اگر ایک ہی آدمی کا قرآن صحیح ہے تو ایک ہی حلقہ بنائے، اور جو جوڑیاں بناتے ہیں روزانہ جوڑی جو اس کے ساتھ بن جاتی ہے روزانہ اسی کے ساتھ رہے، تاکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کس جگہ اس کی غلطی ہے۔ تو اس لیے فرمایا تجوید بہت ضروری ہے۔ مسجد نبوی میں دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت، حضور والے اخلاق، اب آنے والوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں، ان کو دین بھی سکھا رہے ہیں، واپس جائیں تو ان کو ہدیے بھی دے رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں انسان دائی بنتا تھا، نمازی بنتا تھا، ذاکر بنتا تھا، زاہد بنتا تھا، متقی بنتا تھا، معلم بنتا تھا، مطالب بنتا تھا، خلیق بنتا تھا۔ انسانوں کے بننے کی جگہ مسجد ہے، اور مسجد والے اعمال ہیں۔ مسلمان پہلے مسجد سے جڑتا ہے، پھر مسجد کے عملوں سے جڑتا ہے، پھر اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ پہلے مسجد سے کٹتا ہے، پھر مسجد کے عملوں سے کٹتا ہے، پھر اللہ سے کٹ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا مسجد انسانوں کو بننے کی۔ مسجد نبوی میں ایسا ماحول تھا کہ باہر سے لوگ آتے تھے مجرم بن کر، واپس جاتے تھے مسلم بن کر۔ کوئی 3 دن سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا تھا، مسلمان ہونے پر مجبور ہو جاتے۔ مکے میں 13 سال محنت ہوئی، بہت مجاہدے، مشقتیں، لیکن مکے والوں نے ماحول نہیں بننے دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر نہیں بنایا، بلکہ مسجد بنانے کی ترغیب دی کہ جو مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں محل بنائے۔ عورتوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم بنائیں گے، اور مردوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم بنائیں گے۔ فرمایا دن کو مرد بنائیں گے، رات کو۔ تو اس لیے فرمایا ماحول، یہ جو ہماری زندگیاں تبلیغ میں نکل کر بن جاتی ہیں، بدل جاتی ہیں، اس ماحول کی وجہ سے۔ اب دیکھو نا، سب کے سر پہ ٹوپی پگڑی ہے تو ننگے سر بیٹھنا مشکل ہے۔ سب نماز پڑھ رہے ہیں، نماز نہ پڑھنا مشکل ہے۔ ایک دن پچھلے دنوں کچھ لوگ نصرت کے لیے آئے تو اپنے بھتیجا 10 سال کا تھا، اس کو پینٹ پہنا کے لے آئے، تو وہ بچہ اپنے چچا سے ناراض ہو رہا تھا کہ چچا جان آپ نے مجھے رائبڈ لانا تھا تو مجھے پینٹ کیوں پہنائی آپ نے؟ یعنی وہ بچہ بھی اچھا محسوس نہیں کر رہا تھا، حالانکہ 10 سال کا بچہ تھا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے۔ تو حضور والی محنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی فکر بھی ہو، حضور والی محنت کے اعمال بھی ہوں، تو سب کوشش کریں گے جو ساتھی دور ہیں وہ بھی قریب تشریف لے آئیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ جب آندھی چلتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، اور جب تک آندھی بند نہ ہو جاتی مسجد سے نہ نکلتے تھے۔ اس طرح جب سورج یا چاند گرہن ہو جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ پہلے انبیاء کا بھی یہی معمول تھا کہ ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، راستہ میں اطلاع ملی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر فرمایا ہم نے وہ کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ قرآن پاک کی آیت واستعینوا بالصبر والصلاۃ تلاوت کی۔ ایک اور قصہ اس کے وقت نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس تشریف لے جا رہے تھے، راستہ میں ان کے بھائی قسم کے انتقال کی خبر ملی۔ راستے سے ایک طرف ہو کر اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی اور عطیات میں بہت دیر تک دعائیں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اٹھے، اونٹ پر سوار ہوئے اور قرآن پاک کی آیت واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانھا لکبیرۃ الا علی الخاشعین تلاوت فرمائی، اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے، مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ دشوار ہے۔ خشوع کا بیان تیسرے باب کے مفصل آ رہا ہے۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب نماز کا وقت آتا ہے تو فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے آدم کے اولاد اٹھو اور جہنم کی ساکھ کو جس سے تم نے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا بجھاؤ۔ چنانچہ دیندار لوگ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گناہوں کی صبح سے ظہر تک کی مغفرت کر دی جاتی ہے، ذرا پھر عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر عشاء کے وقت۔ ہر نماز کے بعد یہی صورت ہوتی ہے۔ عشاء کے بعد لوگ سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اندھیری میں بعض لوگ برائیوں، زناکاری، بدکاری، چوری وغیرہ کر چل دیتے ہیں، اور بعض لوگ بھلائیوں، نماز، وظیفہ، ذکر وغیرہ کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب نماز کا وقت آتا ہے تو فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے آدم کے اولاد اٹھو اور جہنم کی ساکھ کو جسے تم نے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا بجھاؤ۔ چنانچہ دیندار لوگ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گناہوں کی صبح سے ظہر تک کی مغفرت کر دی جاتی ہے، ذرا پھر عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر عشاء کے وقت۔ سے ہر نماز کو یہی صورت ہوتی ہے۔ عشاء کے بعد لوگ سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اندھیری میں بعض لوگ برائیوں، زناکاری، بدکاری، چوری وغیرہ کر چل دیتے ہیں، اور بعض لوگ بھلائیوں، نماز، وظیفہ، ذکر وغیرہ کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ حضرت سعید ابن المسیب کہتے ہیں کہ 20 برس کے عرصہ میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اذان ہوئی ہو اور میں مسجد میں پہلے سے موجود نہ ہوں۔ محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، مجھے دنیا میں صرف 3 چیزیں چاہیے، ایک ایسا دوست جو میری لفظشوں پر متنبع کرتا رہے، ایک بقدر زندگی روزی جس میں کوئی جھگڑا نہ ہو، ایک جماعت کی نماز ایسی جس میں جو کوتاہی ہو جائے وہ تو معاف ہو اور جو ثواب ہو وہ مجھے مل جائے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جرح نے ایک مرتبہ نماز پڑھائی، نماز کے بعد فرمانے لگے، شیطان نے اس وقت مجھ پر ایک حملہ کیا، میرے دل میں یہ خیال ڈالا کہ میں افضل ہوں، اس لیے افضل کو امام بنایا جاتا ہے، آئندہ کبھی بھی نماز نہیں پڑھاؤں گا۔ میمون بن مہران ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لے گئے، جماعت ہو چکی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور نماز کی فضیلت مجھے عراق کی سلطنت سے بھی زیادہ محبوب تھی۔ کہتے ہیں کہ ان حضرات کرام میں سے جس کی تکبیر اولیٰ فوت ہو جاتی 3 دن تک اس کا رنج کرتے تھے، اور جس کی جماعت جاتی رہتی 7 دن تک اس کا افسوس کرتے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی نمازوں کی حقیقت نصیب فرما۔ دوستو، نماز میں خشوع و خضوع ہو، اور ایمان والوں کی یہ نشانی ہے کہ ان کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے، اور ان کی یہ بھی نشانی ہے کہ وہ لایانی سے بچتے ہیں، اور اللہ کا نام جب ان کے سامنے آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، اور ایمان والوں کی یہ بھی نشانی ہے کہ وہ خواہشات پر نہیں چلتے۔ وہ ناقص ایمان والا آدمی خواہش پہ چلتا ہے، اور کامل ایمان والا آدمی احکامات پر چلتا ہے۔ اور ایمان والوں کی یہ بھی نشانی ہے کہ کسی کا دینا ہوگا تو فوراً ادائیگی کرے گا، اور لینا ہوگا تو نرمی کرے گا۔ اس لیے فرمایا ایمان کی بھی علامات ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حق تعالیٰ شان جنت کے اعلیٰ درجوں میں ان کو پہنچا دیتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حق تعالیٰ ان کو اعلیٰ درجوں میں پہنچا دیتا ہے۔ یعنی دنیا میں مشقتیں جھیلنا، صعوبتیں برداشت کرنا آخرت کے رفع درجات کا سبب ہے۔ جو اور جتنے بھی دینی امور میں یہاں مشقت اٹھائی جائے گی اتنا ہی بلند مرتبوں کا استحقاق ہوگا، لیکن اللہ پاک کے مبارک ذکر کی یہ برکت ہے کہ راحت و آرام سے نرم بستروں پر بیٹھ کر بھی کیا جائے تب بھی رفع درجات کا سبب ہوتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر تم ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کرنے لگیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہے مفرد لوگ بہت آگے بڑھ گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا کہ مفرد کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے ذکر میں والہانہ طور پر مشغول ہیں۔ اس حدیث کے بنا پر صوفیہ نے لکھا ہے کہ سلاطین اور عمراء کو اللہ کے ذکر سے روکنا نہ چاہیے کہ وہ اس کی وجہ سے درجات اعلیٰ حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کو اپنی مسرتوں اور اپنی خوشیوں کو اوقات میں کرو، وہ تجھ کو مشقت اور تکلیفوں میں کام دے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب بندہ راحت اور خوشی کے ثروت کے اوقات میں اللہ کا ذکر کرتا ہے پھر اس کو کوئی مشقت اور تکلیف پہنچے تو فرشتے کہتے ہیں کہ مانو ساواز ہے جزئی بندہ کی ہے، پھر اللہ کے ہاں اس کی سفارش کرتے ہیں۔ جو راحت کے اوقات میں اللہ کو یاد نہ کرے، کوئی تکلیف اس کو پہنچے اس میں یاد کرے تو فرشتے کہتے ہیں کیسی غیر مانوس آواز ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک ان میں صرف ذاکرین کے لیے ہے۔ ایک حدیث میں جو اللہ کے ذکر سے کثرت سے کرے، اللہ کا ذکر کثرت سے کرے وہ نفاق سے بری ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ جل شان اس سے محبت فرماتے ہیں۔ ایک سفر سے واپسی ہو رہی تھی، ایک جگہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آگے بڑھنے والے کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا باز تیز رو آگے چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ آگے بڑھنے والے کہاں ہیں؟ جو اللہ کے ذکر میں والہانہ مشغول ہیں۔ جو شخص یہ چاہے کہ جنت سے خوب سیراب ہو وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ تو کریں گے اللہ کا ذکر، خود کریں گے اور ان کو دعوت بھی دیں گے۔ کہتے ہیں الگ بیٹھ کر جی لگا کر دھیان جما کر سب سے ہٹ کر سب سے کٹ کر اللہ کا ذکر، جب کہیں سبحان اللہ عیب تجھ میں کوئی نہیں، الحمدللہ خوبیاں تجھ میں ساری ہیں، لا الہ الا اللہ، اے اللہ جی لگانے کے قابل تو تو ہی ہے، محبت کے قابل تو تیری عبادت کریں گے اور تیرا ہی کہنا مانیں گے اور تیرے ہی حکموں پہ چلیں گے اور تجھے سے محبت کر۔ اللہ اکبر، تیری بڑائی کی کوئی حد نہیں، میری چھوٹائی کی کوئی حد نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سارے خیر کے دروازے تیرے فضل کے بغیر کھل نہیں سکتے اور سارے شر کے دروازے تیرے فضل کے بغیر بندے۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور احسانات کے ساتھ پچھلی زندگی پہ روتے رہنا اور آئندہ شرع کے خلاف عمل نہیں کرنا، اور فرمائے ہر موقع کی دعا، ہر موقع کے سنت میں اللہ کے ہر حکم کو اللہ کا حکم سمجھ کر حضور کے طریقے پر اللہ کی عظمت کے دھیان کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے پورا کریں۔ فرمایا یہ حقیقی ذکر ہے، یعنی تسبیح پہ تسبیح کھینچ رہا ہے اور حکم پر حکم توڑ رہا ہے تو اسے اللہ کا قرب نہیں ملے گا۔ اس کو اس نے فرمایا اللہ کا ذکر بھی کرے، اللہ کا حکم بھی پورا کرے۔ بعض لوگ حکم پر حکم توڑ رہے ہیں، تسبیح پہ تسبیح کھینچ رہے ہیں تو اس سے کیا نظم ملے گا؟ اس کو حکم بھی نہ ٹوٹے اس کو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت میں ایک آواز دینے والا آواز دے گا عقل مند لوگ کہاں ہیں؟ لوگ پوچھیں گے عقل مندوں سے کون مراد ہیں؟ جواب ملے گا وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے تھے کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے، یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے اور آسمان اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے تھے اور کہتے تھے یا اللہ آپ نے یہ سب بے فائدہ تو پیدا کیا ہی نہیں، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے لیے جھنڈا بنایا جائے گا جس کے پیچھے یہ سب جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں، انہیں اللہ کی قدرت کے مظاہر اس کی حکمتوں کا عجائب سوچتے ہیں، جسے اللہ جل جلالہ کی معرفت میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ الہی یہ عالم ہے گلزار تیرا۔
ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے وقت ان کے پاس سے نماز کے لیے تشریف لے گئے. یہ اپنے مصلی پر بیٹھی ہوئی تسبیح میں مشغول تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز کے بعد دوپہر کے قریب تشریف لائے. اسی حال میں بیٹھی ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تم اسی حال پر بیٹھی ہو جس پر میں نے چھوڑا تھا؟ عرض کیا جی ہاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تم سے جدا ہونے کے بعد 4 کلمے 3 مرتبہ پڑھے. اگر ان کو سب کے مقابلے میں تولا جائے جو تم نے صبح سے پڑھا ہے تو وہ غالب ہو جائیں. وہ کلمے یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و میداد کلماتہ. اللہ کی تسبیح کرتا ہوں اور اس کی تعریف کرتا ہوں بقدر اس کے مخلوق کے عدد کے اور بقدر اس کے مرضی اور خوشنودی کے اور بقدر وزن اس کے عرش کے اور اس کلمات کے مقدار کے موافق پر. یہ فضائل تبلیغ ہے. آپ فرما دیجیے اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تم لوگ میرا اتباع کرو. خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. آپ فرما دیجیے اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تم لوگ میری اتباع کرو. خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے. لہذا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل متبع ہو وہ حقیقتاً اللہ والا ہے. جو اتباع سنت سے جس قدر دور ہو وہ قرب الہی سے اس قدر دور ہے. مفسر لکھا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے وہ جھوٹا ہے. اس لیے قاعدہ محبت اور قانون عشق ہے جس سے محبت کسی کو محبت ہوتی اس کے گھر سے در و دیوار سے صحن سے باغ سے حتیٰ کہ اس کے کتے سے اور اس کے گدھے سے بھی محبت ہوتی ہے. کہتا ہے کہ میں لیلا کے شہر پر گزرتا ہوں اس دیوار کو پیار کرتا ہوں. کچھ شہروں کی محبت نے میرے دل کو فریفتہ نہیں کیا بلکہ لوگوں کی محبت کی کار فرمائی ہے جو شہروں کے رہنے والے ہیں. دوسرا شاعر کہتا ہے کہ تو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی نافرمانی کرتا ہے. اگر تو دعوے میں سچا ہوتا تو کبھی نافرمانی نہ کرتا. اس لیے کہ عاشق ہمیشہ معشوق کے تابع دار ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میری تمام جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کر دیا. صحابہ نے عرض کیا جس نے انکار کر دیا سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو اس میری اطاعت کرے تو جنت میں داخل ہوگا اور جو نافرمانی تو وہ انکار کرنے والا ہے. ایک جگہ ارشاد ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب ایک خاص دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا. مسلمانوں کی پستی کو آج تقریباً 350 سال قبل جب دنیا کفر و ضلالت جہالت و صفات کی تاریکیوں میں گھری ہوئی تھی بتاحتی سنگ لاکھ پہاڑوں سے رشد و ہدایت کا مہتاب نمودار ہوا اور مشرق و مغرب شمال و جنوب کر دنیا کے ہر گوشہ کو اپنے نور سے منور کیا اور 23 سال کے قلیل عرصہ میں بنی نوع انسان کو اس معراج ترقی پر پہنچایا کہ تاریخ عالم اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے اور رشد و ہدایت صلاح و فلاح کی وہ مشعل مسلمانوں کے ہاتھ میں دی جس کی روشنی میں ہمیشہ شاہراہ کی ترقی پر گامزن رہے اور صدیوں شان و شوکت سے دنیا پر حکومت کی اور ہر مخالف قوت کو ٹکا کر پاش ہونا پڑا. یہ ایک حقیقت ہے جو ناقابل انکار ہے لیکن پھر بھی ایک پارینہ داستان ہے. پارینہ داستان جس کو بار بار دہرانا نہ تسلی بخش ہے نہ کارآمد اور مفید
جبکہ موجودہ مشاہدات اور واقعات خود ہی ہماری سابقہ زندگی اور ہمارے اسلاف کے کارناموں پر جو بدنما داغ لگا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی 1300 سالہ زندگی جب تاریخ کے اوراق میں دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم عزت و عظمت، شان و شوکت، دبدبہ و حشمت کے تنہا مالک اور اجارہ دار ہیں، لیکن جب ان اوراق سے نظر ہٹا کر موجودہ حالات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے تو ہم انتہائی ذلت و خواری، افلاس و ناداری میں مبتلا نظر آتے ہیں۔ نہ زور و قوت ہے، نہ زور و زر و دولت ہے، نہ شان و شوکت ہے، نہ باہمی اخوت و ملفت، نہ عادات اچھی، نہ اخلاق اچھے، نہ اعمال اچھے، نہ کردار اچھے۔ ہر برائی ہم میں موجود، ہر بھلائی سے کوسوں دور۔ اغیار ہماری زب و حالی پر خوش ہیں، برملا ہماری کمزوری کو اچھالا جاتا ہے، ہمارا مذاقہ اڑایا جاتا ہے۔ اسی پر بس نہیں بلکہ ہمارے جگر گوشے نئی تہذیب کے دلدادہ نوجوان اسلام کے مقدس اصولوں کو مذاق اڑاتے ہیں، بات بات پر تنقیدی نظر ڈالتے ہیں اور اس شریعت مقدسہ کو ناقابل عمل، لغو اور بیکار کر جانتے ہیں۔ عقل حیران ہے، اس قوم نے دنیا کو سیراب کیا، وہ آج کیوں تشنا ہے؟ اس قوم نے دنیا کو تہذیب و تمدن کا سبق پڑھایا، وہ آج کیوں غیر مہذب اور غیر متمدن ہے؟ رہنمایان قوم نے آج سے پہلے، بہت پہلے ہماری اس حالت زار کا اندازہ لگایا اور مختلف طریقوں پر ہماری اصلاح کے لیے جد و جہد کی، مگر مرض بڑھتا گیا جو دوا کی۔ آج جبکہ وہ حالت بد سے بدتر ہو چکی اور آنے والا زمانہ ما سبق سے بھی زیادہ پرخطر تاریک نظر آ رہا ہے، ہمارا خاموش بیٹھنا اور عملی جد و جہد نہ کرنا ایک ناقابل تلافی جرم ہے، لیکن اس سے پہلے ہم کوئی عملی قدم اٹھائیں، ضروری ہے کہ ان اسباب پر غور کریں جن کے باعث ہم اس ذلت و خواری کے عذاب مبتلا کیے گئے۔ ہماری اس پستی اور انحطاط کے مختلف اسباب بیان کیے جاتے ہیں اور ان کا ذالک کے مطابق تدابیر اختیار کی گئیں، لیکن ہر تدبیر ناموافق اور ناکام ثابت ہوئی۔ اس کے باعث ہمارے رہبر بھی یاس و ہراس میں گھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ اب تک ہمارے مرض کی تشخیص پورے طور پر نہیں ہوئی۔ یہ جو کچھ اسباب بیان کیے جاتے ہیں اصل مرض نہیں مگر اس عوارض ہیں، پر توقع کہ اصل مرض کی جانب توجہ نہ ہوگی اور مادہ حقیقی کی اصلاح نہ ہوگی، عوارض کے اصلاح ناممکن اور محال ہے۔ پر جب تک ہم اصل مرض کو ٹھیک تشخیص اور اس کا صحیح علاج معلوم نہ کرنے ہمارا اصلاح کے بارے میں لب کشائی کرنا سخت ترین غلطی ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری شریعت مکمل قانون الہی ہے جو ہماری دینی دنیاوی فلاح و بہبود کا تا قیامت ضامن ہے۔ پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم خود ہی اپنا مرض تشخیص کریں اور خود ہی اس کا علاج شروع کر دیں، مگر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن حکیم سے اپنا اصل مرض معلوم کریں اور اسی مرکز و رشد و ہدایت پر طریق علاج معلوم کریں اور اس پر کاربند ہوں۔ جب قرآن حکیم قیامت تک اس کے مکمل دستور عمل ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس نازک حالت میں ہماری رہبری سے قاصر رہے۔ مالک ارض و سما جل و اعلیٰ کا سچا وعدہ ہے کہ روئے زمین کی بادشاہت و خلافت مومنوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ لوگوں سے تم میں سے ایمان لائے اور انہیں عمل صالح کیے ان کو ضرور روئے زمین کا خلیفہ بنائے گا، اور یہ بھی اطمینان دلائیں کہ مومن ہمیشہ کفار پر غالب رہیں گے اور کافروں کو کوئی یار و مددگار نہ ہوگا، اور اگر تم نے یہ کافر لڑتے تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگتے، پھر نہ پاتے کوئی یار و مددگار، اور مومنون کی نصرت مدد اللہ تعالیٰ کے ذمے ہیں اور وہی ہمیشہ سر بلند اور سرفراز رہیں گے۔ حق تعالیٰ ہم پر مدد ایمان والوں کی اور حق ہے ہم پر مدد ایمان والوں کی، اور تم ہمت مت ہارو اور رنج مت کرو، اور غالب تم ہی رہو گے اگر مومن رہے، اور اللہ ہی کی عزت ہے اور اس کے رسول کی مسلمانوں کی۔ مذکورہ بالا ارشادات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی عزت، شان و شوکت، سربلندی اور سرفرازی اور ہم ہر برتری اور خوبی ان صفات ایمان کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر ان کا تعلق خدا رسول کے ساتھ مستحکم ہو جو ایمان مقصود ہے، یہ سب کچھ ان کا ہے۔ اگر خدا نے خاص اس کا رابطہ تعلق میں کمی اور کمزوری پیدا ہو گئی تو پھر سراسر خسران، ذلت و خواری ہے۔
جیسا کہ واضح طور پر بتلایا گیا ہے۔ تو کریں گے اس کام کو ذمہ داری کے ساتھ؟ کون کون کریں گے؟ خود کریں گے، اوروں کو تیار بھی کریں گے۔ یہ تو مجمع ہی سارا چھانٹا ہوا مجمع ہے، پرانوں کا، ذمہ داروں کا مجمع ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکالیف اٹھائی ہیں اس کام کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کا قصہ، نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت و اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ہر طرح تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، جو سا ہو سکتا تھا اسے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور کے ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے، وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلہ کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی، اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول یعنی اپنی مدد کے متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نوارد مسلمان کے خاطر و مدارات کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور مہذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا، اوہو آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا، اللہ کو تمہارے سوا کوئی ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیج دے۔ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر کوئی واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے اور تیری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ تو ہمت و استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ، جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپس ہوئے۔ جب راستہ میں ایک جگہ ان شریف سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ تجھ سے شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت و رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعفاء کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی بیگانہ کے جو مجھے دیکھ کر تشو ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا؟ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام اندھیریاں روشن ہو گئیں اور جس سے دنیا آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو اور تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ تیرے سوا کوئی طاقت نہ قوت، مالک ملک شان قہاری کچھ پر جوش آنا ہی تھا۔ حضرت جبرائیل السلام نے آ کر سلام کیا، عرض کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور آپ جوابات سنے۔ ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہوئی آپ کے پاس بھیجا ہے، اب جو چاہیں اس کا حکم دیں۔ اس کے بعد فرشتہ نے سلام کیا، عرض کیا کہ جو ارشاد ہو اس پر تعمیل کروں۔
اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دو یا یہ سب درمیان میں کچل جائیں، اور جب سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رحیم و کریم ذات نے جواب دیا، میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوں تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں۔ یہ ہیں اخلاق اس کریم ذات کے جس کے لوگ ہم نام لیوا ہیں۔ ہم ذرا سی تکلیف، کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں، پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیرو بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف، مشقت اٹھانے کے بعد نہ بددعا فرماتے ہیں نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کے لیے حضور والے اخلاق کی ضرورت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تبلیغ میں تو جو گالی دینا، آپ نے دعوت دی، اس نے گالی دی تو آپ اس کو مٹھائی کی تھالی دو۔ فرمایا جو آپ نے دعوت دی، اس نے تھپڑ مار دیا، آپ اس سے یہ پوچھیں کہ آپ نے جو تھپڑ مارا ہے تو تھپڑ مارنے سے کہ آپ کے ہاتھ میں چوٹ تو نہیں لگ گئی؟ تبلیغ کے لیے تو نبیوں والا سینہ چاہیے، یہ حضور والی محنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانہ تھا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اونٹ چرا رہے تھے، جنگل میں دیکھا کہ طائف والے آ رہے ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اونٹوں کو چھوڑ کر بھاگے۔ راستے میں حضرت ابو بکر صدیق میں رضی اللہ عنہ میں، اے مغیرہ کہاں جا رہے ہیں؟ اے ابو بکر وہ تو طائف والے آ رہے ہیں مدینے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ اطلاع آپ نہ دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ اطلاع مجھے دینے دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ دے دیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں سے طائف والے آئے اور 3 دن ان کو ٹھہرایا، ان کا اکرام کیا اور وہ لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ جو ملتان تک محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، سندھ سے داخل ہوئے تھے اور یہاں تک پہنچے تھے۔ آج ہماری دوستو یہ تبلیغ کا کام یہ تکلیفوں سے پہنچا ہے، قربانیوں سے۔ حضرات صحابہ کرام کی قربانی کس درجے کی اور ہماری قربانی کس درجے کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو عموم ہدایت کے فیصلے فرمائے تو ان حضرات کی قربانی فرمائی، جس درجے کی محنت اور قربانی ہوگی اس درجے کی ہدایت ہوگی، جس درجے کی ہدایت ہوگی اس درجے کا دین ہوگا، جس درجے کا دین اس درجے کی کامیاب۔ محنت اور قربانی اعلیٰ پیمانے پر ہے تو ہدایت کا نور بھی اعلیٰ پیمانے پر ہوگا۔ جب ہدایت کا نور اعلیٰ پیمانے پر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسی اعتبار سے ہدایت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ تو اپنی اپنی قربانیوں کو بڑھائیں گے ہم؟ فرمایا قربانیوں میں بڑھیں اور صفات میں بھی بڑھیں۔ اوقات کے اعتبار سے تو سب پرانے ہیں اور صفات کے اعتبار سے ہم نئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں صفات دیکھتا ہے، یقین کس درجے کا ہے اور تقویٰ کس درجے کا ہے اور صبر کس درجے کا ہے اور نماز کس درجے کی ہے، تو ساری چیزیں لوگ دیکھیں۔ اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ جو ایسا کرے گا ایسے ہی لوگ خسارے والے ہیں۔ اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں اس سے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں کسی کو موت آ جائے اور وہ کہیں گے میرے رب مجھ کو تھوڑے دن کی اور مہلت کیوں نہ دے دی کہ میں خیرات کر دیتا اور نیک لوگوں میں ہو جاتا۔ اللہ جل شان ہو کہ شخص جب اس کی موت کا وقت آ جائے ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ کی تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ مال و متاع کی مشغولی، اہل و عیال کی مشغولی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ جل شان ہو کے احکام کی تعمیل میں کوتاہی کا سبب بنتی ہیں۔ لیکن یہ بات یقینی اور طے ہے کہ موت کا وقت کسی کو حال معلوم کب آ جائے، اس وقت بجو حسرت اور افسوس سے کچھ بھی نہ ہو سکے گا۔ دیکھتے ہیں کہ اہل و عیال مال و متاع سب کچھ چھوڑ کر چل دینا ہوگا۔ آج مہلت ہے، جو کرنا ہے کر لو، رنگا لینا چندیاں گندھا لینا سی، تو کیا کیا کرے گی یاری دن کے دن، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو دیکھا کرے گی کھڑی دن کے دن۔ جیسے شادی سر پہ آ گئی، بارات سر پہ آ کے بیٹھ گئی، تیاری نہیں،
ایسے موت سر پر آ جاتی ہے اور تیاری نہیں ہوتی، سارے کام دھرے رہ جاتے ہیں، پھر آدمی پچھتائے گا، اور کاش کہ میں زندگی بدل لیتا، وہ میں توبہ کر لیتا، وہ فلاں کو میں اپنا دوست نہ بناتا کہ میں اس نے برباد کرے۔ مسلمانوں کے 3 جگہیں ہیں، یا تو اپنی مسجد میں وقت دے، یا اپنے گھر میں وقت دے، یا اپنی کام کی جگہ پر جائے۔ جو آدمی دوست بزرگ بھائی یہ 4تھی جگہ عادت پڑ جاتی ہے، اس کا سنبھلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بیٹھک ہیں، اتاق ہیں، ہوٹل ہیں، فرمایا یہ تو 2، ایک تو اصل مسجد ہے، اپنی ضرورت کے مطابق آرام کیا، کھانا کھایا، گھر میں اعمال کیے، یا پھر اپنی کام کی جگہ پر جاؤ۔ یہ جو 4تھا کونا ہے، اس میں جس کو عادت پڑ جاتی ہے اس کا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے جو شخص اپنے والدین کی طرف سے حج کرے تو ان کے لیے حج بدل ہو سکتا ہے، اور ان کو رفع آسمان سے خوشخبری دی جاتی ہے، یہ شخص اللہ کے نزدیک فرما برداروں میں شمار ہے اگر پہلے سے نافرمان ہو۔ ایک اور روایت میں جو شخص اپنے والدین کی میں سے کسی کی طرف سے حج کرے تو ان کے لیے 1 حج کا ثواب ہوتا ہے، اور حج کرنے والے کے لیے 9 حجوں کا ثواب ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے جو شخص اپنے والدین کی طرف سے حج کرے کہ ان کے لیے حج بدل ہو سکتا ہے، اور ان کے روح آسمان میں اس کی خوشخبری دی جاتی ہے، یہ شخص اللہ کے نزدیک فرما برداروں میں شمار ہوتا ہے اگر پہلے سے نافرمان۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو اپنے والدین میں سے کسی کی طرف سے حج کرے ان کے 1 حج کا ثواب ہوتا ہے، اور حج کرنے والے کے 9 حجوں کا ثواب ہوتا ہے۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں ایک حدیث نقل کی ہے، جو شخص 1 مرتبہ یہ دعا پڑھے اور اس کے بعد یہ دعا کرے کہ یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے، اس نے والدین کا حق ادا کر دیا۔ علامہ عینی شرح بخاری میں حدیث، جو شخص یہ 1 مرتبہ یہ دعا پڑھے، الحمدللہ رب العالمین رب السماوات ورب الارض ورب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ لِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْعَصْمَةُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَالْمَالِكُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ النُّورُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یہ 268 صفحے پر ہے، اور اس کے بعد یہ دعا کرے یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے، اس نے والدین کا حق ادا کر دیا۔ ایک حدیث شریف میں موافق کچھ کرنا بھی نہیں پڑتا، جو کچھ بھی موقع پر خرچ کرے کیا جائے اس کا ثواب اپنے والدین کو پہنچا دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس پاک ذات کی قسم جس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حق بات کے ساتھ بھیجا ہے، یہ اللہ کے پاک کلام میں جو تیرے باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہو تو اس ساتھ قطع رحمی نہ کر، اس سے تیرا نور جاتا رہے گا۔ ایک حدیث میں جو اپنے والدین کی یا ان میں سے ایک کی قبر کی ہر جمعہ کو زیارت کرے اس کی مغفرت کی جائے گی اور فرما برداروں میں شمار۔ اوزائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ بات مجھے پہنچی ہے، جو کہ اپنے والدین کی زندگی میں نافرمان ہو پھر ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے استغفار کرے، اگر ان کے ذمہ قرض ہو اس کو ادا کرے اور ان کو برا نہ کہے تو وہ فرما برداروں میں شمار ہو جاتا ہے۔ جو شخص والدین کی زندگی میں فرما بردار تھا لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کو برا بھلا کہتا ہے، ان کا قرض بھی ادا نہیں کرتا، ان کے لیے استغفار بھی نہیں کرتا، وہ نافرمان شمار ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، میں تمہیں بہترین صدقہ بتاتا ہوں، تیری وہ لڑکی اس کا محل ہے جو لوٹ کر تیرے ہی پاس آ گئی ہو اور اس کے لیے تیرے سوا کوئی کمانے والا نہ ہو، ایسی لڑکی پر جو خرچ کیا جائے گا وہ بہترین صدقہ ہے۔ لوٹ کر آ جانے سے مراد لڑکی کا نکاح کر دیا تھا، اس کے خامد کا انتقال ہو گیا، خامد نے طلاق دے دی یا کوئی اور عارضہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے وہ لڑکی پھر باپ کے ذمہ ہو گئی، اس کی خبر گیری، اس پر خرچ کرنا افضل ترین صدقہ ہے، اور اس کا افضل ہونا ظاہر ہے، اس میں صدقہ ہے، دوسرے مصیبت زدہ کی امداد ہے، تیسرے صلہ رحمی ہے، چوتھے اولاد کی خبر گیری ہے، پانچواں غم زدہ کی دلداری ہے۔ اولاد کا ابتدا میں والدین کے ذمہ ہونا رنج کے بجائے خوشی کا سبب ہوتا ہے، لیکن اس کا اپنا گھر ہو جانے کے بعد
اپنا ٹھکانہ بن جانے کے بعد پھر والدین کے ذمہ ہو جانا زیادہ رنج کا سبب ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص کسی مجھ سے زیادہ فرضیات رسی کرے اس کے لیے 73 درجے مغفرت کے لکھے جاتے ہیں، جن میں سے ایک اس تمام امور کی اصلاح و درستی ہے اور 72 درجے اس کے قیامت میں ترقیات کا سبب ہوں۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرمایا، جس میں بعض قوموں کی تعریف فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا کہ یہ کیا بات ہے، بعض قومیں اپنی پڑوسی قوموں کو تعلیم نہیں دیتی، نہ ان کو نصیحت کرتی ہیں، نہ ان کو سمجھدار بناتی ہیں، نہ ان کو اچھی باتوں کا حکم کرتی ہیں، نہ بری باتوں سے روکتی ہیں، اور یہ کیا بات ہے کہ بعض قومیں اپنے پڑوسیوں سے نہ علم سیکھتی ہیں، نہ سمجھ سیکھتی ہیں، نہ نصیحت حاصل کرتی ہیں، یا تو یہ لوگ اپنے پڑوسیوں کو علم سکھائیں، ان کو نصیحت کریں اور ان کو سمجھدار بنائیں، اور دوسرے لوگ ان کو علم والوں سے ان کی چیزوں کو حاصل کریں، اور اگر ایسا نہ ہوا خدا کی قسم میں ان سب کو دنیا ہی میں سخت سزا دوں گا۔ آخرت کا قصہ الگ ہے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر اتر آئے، لوگوں میں اس کا چرچا ہوا کہ اس سے کون سی قومیں مراد ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اشری قوم کے لوگ مراد ہیں، وہ اہل علم ہیں، اہل فقہ ہیں، اور ان کے آس پاس کے رہنے والی قومیں جاہل ہیں۔ یہ خبر اشری لوگوں کو پہنچی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے بعض قوموں کی تعریف فرمائی اور ہم لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا۔ حضور نے اپنا پاک ارشاد ان کے سامنے فرمایا، یا تو یہ لوگ اپنے پڑوسیوں کو علم سکھائیں اور ان کو نصیحت کریں اور ان کو سمجھدار بنائیں، ان کو اچھی باتوں کا حکم کریں، بری باتوں سے منع کریں، اور وہ دوسرے لوگ ان سے ان چیزوں کو حاصل کریں، ورنہ میں دنیا ہی میں سخت سزا دوں گا۔ میں عرض کیا یا رسول اللہ، ہم دوسروں کو کس طرح سمجھدار بنائیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنی وہی حکم ارشاد فرمایا۔ تیسری دفعہ پھر یہی عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنا وہی حکم ارشاد، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اچھا 1 سال کی مہلت ہم کو دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پڑوسیوں کو تعلیم 1 سال کی مہلت عطا فرمائی۔ اس حدیث پاک میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت عتاب سے یہ بھی واضح ہو گیا، جو لوگ خود اہل علم ہیں، سمجھدار ہیں، اور ان کو یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آس پاس کے رہنے والے جاہلوں کو تعلیم کی کوشش کریں۔ ان کا خیال کہ جس کی غرض ہوگی وہ خود سیکھے گا کافی نہیں، نہ سیکھنے کا مستقل مطالبہ اور مستقل گناہ ان کے ذمہ ہے، لیکن ان کو سکھانے کی ذمہ داری ان عالموں کی بھی ہے، جو یہ خود اس کی کوشش کریں اور اس کی تدبیریں کریں، علم سکھائیں۔ یہ بھی اپنے علم پر عمل کرنے میں داخل ہے، علم کے عمل میں اس کا سکھانا بھی داخل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں کثرت سے نقل کی گئی ہیں، ان میں یہ دعا بھی پس وارد ہے، اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت کے لیے ایک شخص یعنی ایسی نو آدمیوں کے چاہے اس کے نو کے کتنے ہی آدمیوں لایا جائے گا اور اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جس سے اس کی انتڑیاں نکل پڑیں گی اور وہ ان کے گرد اس طرح گھومے گا جیسا چکی کا گدھا چکی کے گرد پھرتا ہے۔
یعنی جیسا کہ جانور گدھا بیل وغیرہ آٹا پیسنے والی چکی کے چاروں طرف گھومتا ہے، جہنم کے لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہو جائیں گے اور اسے دریافت کریں گے تجھے کیا ہوا؟ تو ہم کو بھی اچھی باتوں کا حکم کرتا تھا، بری باتوں سے روکتا تھا۔ وہ جواب دے گا میں تم کو تو اس کا حکم کرتا تھا لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے، میں نے شب معراج میں ایک جماعت کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ جہنم کی آگ کی کینچیوں سے کترے جا رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل السلام سے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا کہ آپ کی امت کے وہ واعظ ہیں جو دوسروں کو نصیحت کرتے تھے اور خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ایک شخص کے مکان میں کھجور کا درخت کھڑا تھا جس کی شاخ پڑوسی کے مکان پر لٹک رہی تھی۔ وہ پڑوسی غریب آدمی تھا۔ جب یہ شخص اپنے درخت کی کھجوریں توڑنے کے لیے چڑھتا اور حرکت سے کوئی کھجوریں پڑوسی کے مکان میں گر جایا کرتی جن کو اس کے غریب بچے اٹھا لیا کرتے۔ یہ شخص درخت پر سے اترتا، پڑوسی کے مکان پر جا کر ان بچوں کے ہاتھ میں سے کھجوریں چھین لیتا، حتیٰ کہ ان کے منہ میں سے بھی انگلی ڈال کر نکال لیا کرتا تھا۔ اس فقیر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شکایت کی۔ حضور نے سن کر فرمایا کہ اچھا جاؤ۔ اس کے بعد کھجور کے مالک سے حضور نے فرمایا کہ تمہارا فلاں کھجور کا درخت ہے جو فلاں شخص کے گھر میں جھک رہا ہے، وہ تم مجھے اس وعدہ پر دیتے ہو کہ تمہیں اس کے بدلہ میں جنت میں کھجور کا درخت مل جائے؟ اس نے عرض کیا کہ حضور اس کے اور لوگ بھی خریدار ہوئے، میرے پاس اور بھی درخت ہیں مگر اس کی کھجوریں بہت پسند ہیں اس لیے میں فروخت نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر اسے دینے سے عذر کر دیا۔ مالک تو بہرحال وہی تھا۔ حضور نے یہ سن کر سکوت فرمایا۔ ایک تیسرے صحابی اس گفتگو کو سن رہے تھے، انہوں نے اس کے جانے کے بعد حضور سے عرض کیا اگر وہ درخت میں لے کر پیش کر دوں تو میرے لیے بھی وہی وعدہ جنت میں کھجور کے درخت کا ہے؟ تو حضور نے اس سے فرمایا، حضور نے فرمایا تم سے بھی وہی وعدہ ہے۔ یہ صاحب اٹھے اور اس مالک کے درخت کے پاس جا کر کہا میرے پاس بھی کھجور کا باغ ہے، تم اپنے اس درخت کے کسی قیمت پر بھی دے سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ حضور نے مجھ سے جنت میں درخت کا وعدہ کیا تھا، میں نے اس پر بھی نہیں دیا۔ درخت مجھے بہت پسند ہے، میں اس کو بیچ نہیں سکتا، میں اس کو بیچ تو سکتا ہوں مگر جتنی قیمت میں چاہتا ہوں اتنی کوئی دے گا نہیں۔ اس نے پوچھا کہ کتنی قیمت چاہیے؟ اس نے کہا کہ 40 درختوں کے بدلہ میں بیچ سکتا ہوں۔ شخص نے کہا ایک ٹیڑھے درخت کی قیمت 40 درخت بہت زیادہ ہے، اچھا اگر میں 40 درخت اس کے بدلہ میں دے دوں تو بیچ دے گا؟ صاحب درخت نے کہا اگر تو اپنی بات میں سچا ہے تو قسم کھا کہ میں نے 40 درخت ایک درخت کے بدلے میں دے دی۔ ان صاحب نے قسم کھا لی میں نے 40 درخت ٹیڑھے درخت کے بدلے میں دے دیے۔ اس کے بعد وہ صاحب درخت پھر گیا، میں فروخت نہیں کرتا۔ اس صاحب نے کہا اب تو ہرگز انکار نہیں کر سکتا، تیرے کہنے پر میں نے قسم کھائی ہے۔ اس نے کہا اچھا اس شرط پر کہ سب کے سب ایک ہی جگہ ہوں۔ انہوں نے تھوڑی دیر میں سوچ کر اس کا بھی وعدہ کر لیا، یہ سب ایک ہی جگہ ہوں گے۔ بات پختہ کر کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے وہ درخت میں نے خرید لیا، وہ حضور کا نظر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فقیر کے مکان تشریف لے گئے اور وہ درخت فقیر کا مرحمت فرما دیا۔ اس کے بعد سورۃ واللیل نازل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان باتوں کا یقین سے فرمائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اس لیے فرمایا قرآن کے ہر جملے پر یقین، اللہ تعالیٰ کے ہر فرمان پر یقین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر یقین ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں دوستوں تو تجوید بھی ہے اور کتابوں کا پڑھنا بھی ہے اور 6 نمبر کا مذاکرہ بھی ہے کہ 6 نمبر کے بغیر دائی کی اپنی زندگی دین نہیں بنتی اور دین ان سے پھیلتا ہے جن کی اپنی زندگی میں دین ہو۔
کبھی اپنے آپ کو جانچنا ہو پرکھنا ہو تو دیکھ لیا کرو کہ 6 نمبر کی حقیقت کتنی. پہلے نمبر میں یقین بدل جائیں، طریقے بدل جائیں. اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین اور مخلوق سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کا یقین اور غیروں کے طریقوں میں ناکامی کا یقین. فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں یقین بدل جائیں. محنت سے مال ملتا ہے، مال سے چیزیں ملتی ہیں، چیزوں سے زندگی بنتی ہے. یہ غلط یقین. زندگی اللہ بناتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے عملوں سے بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا یقین، اس کے مالک ہونے کا یقین، اس کے رازق ہونے. فرمایا خالق ہونے کا یقین آ جاتا تو اللہ کا احسانات میں دب جاتا. تو فرمایا کہ تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ کیا بارش تم برساتے ہو یا بارش ہم برساتے ہیں؟ یا کھیتی تم اگاتے ہو یا کھیتی ہم اگاتے؟ فرمایا تم تو سب کے سب ننگے ہو، میں تمہیں کپڑے پہناتا ہوں. تم سب کے سب بھوکے ہو، رزق میں دیتا ہوں. تم سب کے سب گمراہ ہدایت میں دیتا ہوں. اس لیے فرمایا اللہ کے خالق ہونے کا یقین آ جاتا تو اللہ کے احسانات میں دب جاتا. اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا یقین. ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں. آنکھوں کا مالک میں نہیں ہوں، آنکھوں کا مالک اللہ ہے. اللہ نے آنکھیں امانت دی ہیں، اس کو دیکھو اس کو نہ دیکھو. فرما بردار بیٹا بیٹی ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو مقبول حج کا ثواب، اور غیر عورت کو دیکھے تو حرام. یہ بولو یا نہ بولو. کتنے لوگ زبان کی وجہ سے الٹے منہ کھینچ کے جہنم میں پھینکے جائیں گے. کسی نے عرض کہ یا رسول اللہ کس سے بچوں؟ فرمایا اپنی زبان سے بچو. اس لیے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں. حضرت عمر نے عرض کیا ہے امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ اے عمر اس زبان نے مجھے کئی دفعہ ہلاکت تک پہنچایا. اس لیے فرمایا حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بیمار تھے. حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ملنے کے لیے گئے. ہم نے عرض کیا کہ ابو دجانہ آپ بیمار ہیں لیکن آپ کا چہرہ بہت چمک رہا ہے. فرمانے لگے مجھے اپنے 2 عملوں پہ بہت بھروسہ ہے. ایک تو میں لایانی نہیں کرتا اور دوسرا میرا دل سارے مسلمانوں کی طرف سے صاف ہے. اس لیے فرمایا 4 حدیثیں ہیں، 4000 حدیثوں کا خلاصہ. پہلی حدیث پاک کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. دوسری حدیث پاک فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. تیسری حدیث پاک چھوڑ دے اس چیز کو جو شبہ میں ڈالے. اور چوتھی حدیث پاک ترک ما لا یعنی کہ لا یعنی سے پرہیز کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کون ہے جو 5 باتیں مجھ سے سیکھے اوروں کو سکھائے عمل کرے؟ یا رسول اللہ میں سیکھوں گا عمل کروں گا اوروں کو. اے ابو ہریرہ حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. دیکھو کھانے میں بھی حرام ہے، غیبت کرنا بھی حرام ہے، غیر عورت کو دیکھو ایک ہی حرام نہیں ہے. کلمے کا خلاص کیا ہے کہ حرام کاموں سے روک. اس لیے فرمایا کہ حرام سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. دوسرا فرمایا جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس پہ راضی رہو، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے. تیسرا فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کامل مومن بن جاؤ گے. اور چوتھا فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو، کامل مسلمان بن جاؤ گے. پانچواں فرمایا زیادہ ہنسی سے بچو کہ زیادہ ہنسی سے دل مردہ ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کا یقین. فرمایا رازق ہونے کا یقین آ جاتا تو کبھی رزق کمانے میں اللہ کا حکم نہ توڑتا، جھوٹ نہ بولتا، دھوکہ نہ دیتا، ملاوٹ نہ کرتا، کم نہ تولتا، رشوت نہ لیتا. بعض لوگ ڈیوٹی تو کرتے نہیں ہیں اور تنخواہ لے کر آ جاتے ہیں. بھائی آپ تو ڈیوٹی پوری نہیں کرتے. اس لیے بھائی مطلوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دفتر کی تبلیغ ہے کہ 10 منٹ پہلے جاؤ اور 10 منٹ بعد میں آؤ، اور ان کا ہمیشہ یہ معمول تھا. اس لیے فرمایا پہلے زمانے مرد کمانے کو جایا کرتے تھے تو ان کی گھر والیاں ان سے کہا کرتی تھیں کہیں سے حلال روزے مل جائے تو لے آنا، حرام روزے لے کر لانا، حرام کھا کر ہم سے جہنم کی آگ برداشت نہیں ہو. اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کا یقین. اس لیے اپنی کمائیوں کے بارے میں مسائل پوچھو اور خرچ کہاں کہاں کرنا ہے یہ بھی پوچھو. کمائیوں کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں، خرچ سارا اپنے اوپر کرتے. یہ مال امانت ہے،
یہ دین پھیلانے کے لیے، غریبوں یتیموں کے لیے، یہ مدارس میں دینے کی، یہ صرف نہیں کہ 20 لاکھ کی گاڑی اور پیسے آ گئے تو 50 لاکھ کی گاڑی اور آ جاتے 1 کروڑ کی گاڑی۔ صحابہ کرام تو کتنی مات دنیا آئی ہے، اپنے اوپر وہی ایسی سادہ قناعت کی زندگی کے سوچ، اس لیے فرما اللہ تعالیٰ کے حافظ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو درد مندوں کے درد دور کرتا ہے اور غم زدوں کا راحت رساں ہے، ہر اکیلے کا ساتھی ہے، ہر اکیلے کا ہمدم ہے۔ اللہ اتنا قریب جو کہیں دور نہیں، اور اللہ ایسا غالب جو کسی سے مغلوب نہیں، وہ ذات میں بھی یکتا، صفات میں جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، وہ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں۔ فرمایا چھوٹے بچے کو رزق دینے والا، اور ٹوٹی ہڈی کے جوڑ دینے والا، اور پیاسوں کی پیاس بجھانے والا، اور بھوکوں کے پیٹ بھرنے والا، اور ننگوں کو کپڑا پہنانے والا، اور مسافر کو ٹھکانہ دینے والا، اور مجبوروں کے پکار سننے والا، بے سہاروں کا سہارا، ہر اکیلا ہے تو دوسرا اللہ ہے۔ یہ جو تبلیغ کی محنت ہے، یہ اللہ کو دلوں میں بسانے کی محنت ہے، یہ اللہ کو اپنانے کی محنت ہے کہ زبان کا کلمہ دل، کلمے کو پہنچاؤ، کہاں پہنچائیں کہ دل میں پہنچاؤ، کلمے کی جگہ دل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی کا یقین اور غیروں کے طریقوں میں ناکام طریقہ سیکھ لیا، اور طریقے میں کامیابی کا یقین نہ سیکھا۔ جب عمل اور شکل کا مقابلہ ہوگا تو عمل کو چھوڑے گا اور شکل کو سچ بول دیں 1 لاکھ دینا پڑتا ہے، جھوٹ بول دیں 1 لاکھ آ جائے گا۔ سچ میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت۔ سچا تاجر اور امانت دار تاجر کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ۔ کلمے کا اخلاص کیا ہے کہ حرام کاموں سے، اس لیے فرمایا نمازوں سے مقصود نمازوں کے اللہ ہمیں حقیقت نصیب فرما دے۔ نماز میں خشوع و خضوع ہو، نماز جب بنے گی جب نماز میں صحیح یقین ہو، مسائل والے طریقے ہوں، اللہ کی عظمت کا دھیان ہو، فضائل کا استحضار ہو، نفس کا مجاہدہ ہو۔ اس لیے فرمایا نماز میں آنکھوں کو صحیح استعمال، اگر آنکھوں کو صحیح استعمال کر لیا، جہاں دیکھنے کا حکم ہے وہاں دیکھا تو خشوع نصیب ہو جائے۔ کانوں کو صحیح استعمال، اپنی نماز پڑھنے اپنی سنو، امام صاحب کے پیچھے پڑھے امام صاحب کی سنو۔ ایک آدمی نے اپنی سنتا ہے نہ امام صاحب کی سنتا، بازار کی آوازیں سنتا ہے، 5 منٹ یہ صحیح نہیں سن سکتا، تو فرمایا کہ یہ 24 گھنٹے کیسے صحیح سن۔ اس لیے فرمایا نماز جب بنے گی، نماز میں ہاتھوں کا استعمال بھی صحیح ہو، پاؤں کا استعمال صحیح ہو، قرآن بھی صحیح ہو، قرات بھی صحیح ہو، کھانا بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہوں، جگہ بھی پاک ہو، رکوع بھی صحیح ہو، سجود بھی صحیح ہو، قومہ بھی جلسہ صحیح ہو، پھر نماز کے بنے گی۔ بعض لوگ جب سجدے میں جاتے ہیں تو دونوں پاؤں ایسے اوپر اٹھا لیتے تھے ٹریکٹر کے ہل اٹھ جاتے ہیں اوپر، یہی پتہ نہیں ہوتا کہ پاؤں زمین سے جدا نہیں کرنا۔ وہ تو نماز میں بڑے مسائل ہیں، اس لیے فرمایا نماز کا بننا ساری زندگی کا بننا ہے۔ جب نماز بنے گی تو پھر مسائل حل ہوں گے، بیماریاں دور ہوں گی۔ نماز جو ہم نماز اس پہ اللہ کے وعدے پورے ہوں گے، نہیں نماز کی حقیقت پر اللہ کے وعدے پورے۔ صرف علم کے معنی جاننا اور حال کے امر کو پہچان تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے، یا تو عالم بنو یا طالب علم بنو، یا علم کو توجہ سے سننے والے بنو، یا علم اور علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، اور 5ویں قسم کے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جائے۔ 5ویں قسم کیا؟ علم اور علم والوں سے بغض رکھنا۔ اس لیے علم بڑی دولت ہے، علم عمل کے امام ہے اور جنت کے راستوں کا نشان ہے۔ علم کے بغیر آدمی اللہ کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ اس کا یاد کرنا تسبیح کے برابر، مطالعہ کرنا روزوں کے برابر، تلاش میں جانا عبادت ہے، تحقیقات بحث کرنا جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات کو مردے کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو، دن کو گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہتا ہو، دنیاوی معاملات کا جاننے والا ہو اور آخرت کے امور میں بالکل جاہل۔ اللہ تعالیٰ سب سے نفرت کرتا ہے جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، اور رات کو مردے کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو اور دن کو گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں پھنسا رہتا ہو، دنیاوی معاملات کا جاننے والا ہو، آخرت کے امور میں بالکل جاہل۔ اس لیے فرمایا علم ہے عمل نہیں ہے تو ناکام ہو جائے گا، اور عمل ہے علم نہیں ہے یہ بھی ناکام ہے۔ عمل کرتا ہے لیکن حضور کے طریقے پہ نہیں کرتا، عمل قبول نہیں ہوتا۔ علم بھی ہو، عمل بھی ہو، یقین بھی ہو اور اخلاص بھی ہو۔ ایک نوجوان کہہ رہا تھا کسی تبلیغ والے بزرگ سے
کہ بابا جی تبلیغ والے باتیں بہت کرتے ہیں۔ اس نے کہا بیٹا پہلے باتیں ہوتی ہیں پھر حقیقت بھی آ جاتی ہے۔ کیسے آ جاتی ہے؟ اس نے کہا آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے دادا جان اور آپ کے نانا جان نے تمہاری امی اور ابو کی شادی کے متعلق پہلے باتیں ہوئی ہیں، پھر نکاح ہوا ہے، پھر رخصتی ہوئی ہے، پھر دنیا میں آئے۔ اگر وہ باتیں نہ کرتے تو آپ بھی باتیں نہ کر رہے ہوتے۔ تو پہلے علم آتا ہے پھر عمل آتا ہے، لیکن علم ہے عمل نہیں ہے تو ناکام۔ بعض لوگ جنت میں جا رہے ہوں، بعض لوگ جہنم میں جا رہے۔ آپ کیوں جہنم میں جا رہے ہو؟ ہم تو تمہاری باتوں پر ہی عمل کر کے جنت میں جا رہے ہیں کہ تمہیں تو دعوت دیتے تھے، خود عمل نہیں کرتے۔ بعض لوگ نمازی بھی ہوں گے اور ذاکر بھی ہوں گے اور تہجد گزار بھی ہوں گے، لیکن جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ یا رسول اللہ یہ کیوں پھینکے جائیں گے؟ فرمایا کہ یہ لوگ جب مال آتا تھا تو اس پہ ٹوٹ پڑتے تھے، نہ دیکھتے تھے حلال نہ دیکھا حرام، نہ دیکھا جائز نہ دیکھا ناجائز۔ اس لیے فرمایا الگ بیٹھ کر جی لگا کر دھیان جما کے اللہ کا ذکر کریں۔ جب کہیں سبحان اللہ عیب تجھ میں کوئی نہیں، الحمدللہ خوبیاں تجھ میں ساری ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ جی لگانے کے قابل تو ہی، اللہ اکبر، تیری بڑائی کی کوئی حد نہیں، میری چھوٹائی کی کوئی حد۔ اس لیے فرمایا درود پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت۔ حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ میں جو ذکر اذکار کرتا ہوں اس میں سے کتنی دیر درود شریف پڑھ لیا کروں؟ اس میں چوتھائی وقت پڑھ لیا کر۔ فرمایا تمہیں اختیار ہے زیادہ پڑھو تو تہائی وقت پڑھوں، تمہیں اختیار ہے زیادہ پڑھو، یا اصل آدھا وقت پڑھوں؟ فرمایا تمہیں اختیار ہے زیادہ پڑھو، یا اصل 3 حصے درود شریف پڑھو؟ فرمایا زیادہ پڑھو۔ سارا وقت درود شریف پڑھو؟ فرمایا سارا وقت درود، سارے ہم اور سارے غم اور سارے گناہ ختم ہو جائیں۔ بعض لوگ کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں، لیکن بعض اوقات بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن کے نہ ہونے میں بندے کا فائدہ ہے۔ بندہ ہونا چاہیے۔ جیسے کہ آدمی باہر ملکوں میں جا رہا تھا، 10 سال کا ویزا، ٹکٹ، پاسپورٹ اس کی بیگ میں تھا، ہوائی اڈے پر جا رہا تھا، ایئرپورٹ پر، راستے میں استنجے کا تقاضا ہوا، بیگ رکھا، بیت الخلا کیا، واپس آئے تو بیگ نہیں تھا، چور لے کے بھاگ گیا۔ اب رو رہا ہے، چیخ، ایک من کی گالیاں دے رہا ہے چور کو۔ 8 گھنٹے کے بعد پتہ چلا جس جہاز میں جانا تھا وہ جہاز سمندر میں گر گیا، سب مسافر مر گئے۔ اب چور کو دعائیں در اللہ بھلا کرے چور کا، چوری نہ کرتا میں تو مر جانا۔ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جانا یہ ایمان والوں کی نشانی۔ حضور کی خدمت میں کچھ لوگ آئے، حضور نے فرمایا تمہارے پاس ایمان کے کیا علامات ہیں؟ اللہ کے رسول 5 کا آپ نے ہمیں حکم دیا ہے جو ایمان مفصل ہے، اور 5 پہ ہمارا عمل ہے۔ کیا؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اس پہ 5 ایمانی صفات زمانہ جاہلیت سے ہمارے پاس۔ وہ کیا ہیں؟ تنگی میں صبر کرتے ہیں، نمبر 2 فراخی میں شکر کرتے ہیں، نمبر 4 دشمن کا مقابلہ جم کے کرتے ہیں، نمبر 4 دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کے خوش نہیں ہوتے، نمبر 5 اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ ایسی علامات ہیں، اگر نبوت کا دروازہ کھولا ہوتا قریب تھا کہ لوگ نبی ہوئے۔ حضور نے 5 ان کو اور بتائے، ضرورت سے زیادہ کھانا جمع نہ کرنا، ضرورت سے زیادہ مکان نہ بنانا، نمبر 3 دنیا سے بے رغبتی، نمبر 4 آخرت کی رغبت، نمبر 5 اللہ کے خوف اختیار کرنا، پچھلی زندگی پہ روتے رہنا اور آئندہ شرع خلاف کو عمل نہیں کرنا۔ استغفار کا اللہ بیٹے بھی دیتے ہیں، نہریں بھی چلاتے ہیں، بارش بھی برساتے ہیں، کھیت۔ آج تک حضور والی محنت نہیں کی، لاکھوں کروڑوں انسان جہنم میں چلے گئے۔ اس پر بھی اللہ سے معافی مانگیں، جیسے عمل کرنے تھے، جیسے زندگی گزارنے کی نہیں گزاری۔ اس لیے فرمایا ہر سنت عمل کی پابندی، ہر موقع کی دعا۔ فرمایا 4 نمبر میں حقوق کی ادائیگی ہے، حقوق ادا نہ کیے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے، کیے کرائے اعمال دوسروں کے حوالے کر دیے جائیں گے، لوگوں کے گناہ اس کے گردن میں ڈال کر اس کو جہنم میں ہانک دیا جائے گا۔ دینے کا جذبہ ہوگا تو محبت کی راہیں کھلتی ہیں، اور لینے کا جذبہ ہوگا تو عداوت اور دشمنی کی راہیں کھلتی ہیں۔ لینے کا جذبہ بھی اچھا جذبہ ہے، اللہ سے لینے کا جذبہ ہو، مخلوق کو دینے کا جذبہ ہو، عبادت کے ذریعے سے لینا ہے، اخلاق کے ذریعے سے دینا ہے۔ رزق کا تعلق ہے عبادت کے ساتھ، اور دعاؤں کی قبولیت اور تعلق ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ساتھ۔ اس لیے فرمایا ہر ظالم کے خلاف، ہر مظلوم کا، باپ ظالم ہے اور دشمن مظلوم ہے تو باپ کے ساتھ نہیں دینا۔ ایک نوجوان کوئٹہ سے میرے پاس آیا، کہنے لگا میرے والد نے مجھے گھر سے نکالا ہے۔ میں کہ کیوں نکالا ہے؟
میں نے والد کے خلاف گواہی دی ہے۔ میں نے کیا گواہی دی ہے؟ اس نے کہا کہ میرے والد نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے، تو مجھے عدالت میں لے کے گئی کہ بیٹا یہاں گواہی تو زمین ہماری ہے۔ میں نے جج صاحب سے کہا کہ جج صاحب میں جھوٹ نہیں بولتا، یہ زمین ہماری نہیں ہے، یہ زمین دوسروں کی ہے، ابا جان نے ناجائز قبضہ کیا ہو۔ ابا جان کے سامنے کہتے ابا جان کو آیا غصہ، مجھے گھر سے نکال دیا، میں بستر اٹھا کے برائے میں کہ تو نے بہت اچھا کیا۔ اگر مسلمانوں کے اخلاق اور معاملات صحیح ہو جائیں تو سارے غیر مسلم آج اسلام میں داخل، تسبیح ہمارے ہاتھ میں، روزہ ہمارے پیٹ میں، نماز ہماری مسجد میں، حج ہمارا، لوگ آپ کے اخلاق، دوستوں بزرگوں بھائیوں، اخلاق اور معاملات، اگر ایک ہندو کو مسلمان نے 10 مکے مارے، حکم ہے کہ سارے مسلمان اس کو پکڑیں اور ہندو کو کہیں اس کو 10 مکے مارے۔ یہ ہے دین، یہ میری پارٹی ہے، یہ میری قوم ہے، یہ میرا علاقہ ہے، یہ جن کے لیے حکم توڑ رہے ہیں کل کو یہی آپ کے خلاف ہوں۔ اللہ کا اپنا نظام ہے، جب آدمی شریعت کے احکامات کو توڑتا ہے تو جو مخلوق، باقی مخلوق اس کے خلاف ہو جائے۔ تم بارش کو روک لو گے، زکوٰۃ نہیں دو گے، بارش بند کر دی جائے، ناپ تول میں کمی کرو گے، قحط مشقت ظالم بادشاہ مسلط ہو، اللہ کے دین کے حکم جاری ہوں گے، خانہ جنگی شروع، گھر گھر میں لڑائی۔ اور جب فرمایا وعدہ خلافی کرو گے، دوسری قومیں تم پر مسلط ہو جائیں گی جو تمہارے مال و متاع کو لوٹ لیں، اور فحش بدکاری بدکاریاں قسم جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، اور جنت بھی ہے دوزخ بھی، نہ مانے تو مر کے دے۔ دوستو دنیا میں لینا ریا ہے، آخرت میں لینا، دنیا میں واہ شہرت نام و نمود بدلہ یہ ریا ہے، نیکی کر دریا میں ڈال، چھپنا نہیں ہے چھپنا ہے۔ بڑے بڑے عمل کرنے والے سب سے پہلے جہنم میں پھینکے جائیں گے نیت کی خرابی کی وجہ سے۔ اس لیے فرمایا نیت ایسے نکل جاتی جیسے ہاتھ سے مچھلی نکل جاتی، نیت اس لیے فرمایا بار بار نیت ہو۔ بعض لوگ دوستوں جتنا محنت کریں گے اتنا یقین آئے گا، جتنا یقین آئے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں انعام ملے نہ ملے ہیں تو اللہ کے، ارے اللہ تو انعام کا وعدے کا یقین ہو، عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے بڑے بڑے فتنے دور، خوشحالی اخلاص والوں ان کے لیے ہدایت کے چراغ۔ جماعت میں امیر صاحب تھے، روزانہ ساتھیوں کی ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے، کبھی کسی کو ڈانٹ دیا کبھی کسی کو، ساتھی پریشان رہتے تھے۔ ایک دن امیر صاحب کہیں چلے گئے، ساتھیوں کو موقع مل گیا مشورہ کرنے کا کہ امیر صاحب تو روزانہ ہی ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، کیا کیا جائے؟ ایک نوجوان کہنے لگا ہم اصل میں امیر صاحب کی خدمت نہیں کرتے، ہمیں خدمت کرنی چاہیے۔ جب سب ساتھی سو گئے، جس نے یہ مشورہ دیا نا خدمت کو، اکیلا اٹھا، امیر صاحب کے سارے میلے کپڑے نکال کے دھو دیے۔ سو جب دیکھا امیر صاحب نے کپڑے نہیں ہیں، باہر نکلا تو سارے رسی پر پڑے ہوئے تھے، بہترین دھلے ہوئے۔ سب سے پوچھا کس نے دھوئے، کوئی پتہ نہیں تھا، دھونے والا اخلاص والا تو اس نے کسی کو بتایا، بہت پوچھ گچھ۔ اس دن کے بعد امیر صاحب نے کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا۔ تو ساتھی کا امیر صاحب وہ ڈانٹ ڈپٹ کیسے چھوڑ دیا آپ نے؟ اس نے کہا مجھے ڈانٹنے کا دل تو بہت کرتا ہے، جب میں ڈانٹنے لگتا ہوں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہیں اس نے کپڑے نہ دھوئے ہوں تو چھوڑ دے دے۔ ایک اخلاص والے نے سب کی جان چھوڑی۔ بعض ساتھی کہتے ہیں جی میں نے اتنے ملکوں میں سفر کیا ہے۔ بھائی لوگوں کو ملک نہ بتایا کرو اور پوچھنے والے نہ پوچھا کریں، اگر ریاکاری آ گئی تو کچھ بھی نہیں ملے۔ ایک دن ایک آدمی کہنے جی 15 دفعہ اس نے سال لگایا، 10 دفعہ اندرون، 5 دفعہ کا آئندہ نہ بتا۔ ایسے نیت نکل جاتی ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آدمی کو۔ بڑے بڑے عمل کرنے والے سب سے دوستوں کو بھائیوں، یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہر زمانے انبیاء کرام آتے رہے اور محنت فرماتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرماتے رہے اور انسانوں کو ہدایت دیتے رہے اور دنیا سے کفر و ضلالت کو مٹاتے رہے۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ علیہ السلام محنت فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے عموم ہدایت کے فیصلے فرما دیے۔ صحابہ کرام ہر موقع پر تیار، ہر جب کہا جا رہے ہیں، جہاں کے لیے کہا جا رہا ہے، جس کا پہلی رات کے دلہن کو چھوڑ کر جان دی ہے کہ غسل جنابت نہیں کر سکے، فرشتوں فصلیں پکی ہوئی ہیں، یہودیوں قرضے سر چڑھے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز لگ گئی تو جا رہے ہیں۔ کہاں منافقوں نے کہاں جا رہے ہو؟ اللہ نے تو دی ہے تمہیں روزی کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں کہ روزی کو چھوڑ کے رزاق نہ نکلو، بڑا گرمی کا زمانہ ہے۔ قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی، جہنم کے گرمی زیادہ شدید ہے، شادی کا سامان خریدنے بھیجا ہے، اللہ کے راستے کی آواز لگ رہی تھی،
بڑے گھر میں شادی ہو رہی ہے، بڑی مشکل ہے، وہاں جا کے جان دے دی، شادی کا سامان نہیں خریدا۔ فرمایا مدینہ جیسا شہر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دنیا میں امام نہیں، جمعہ جیسا دن نہیں، نماز جیسا۔ حضرت عبداللہ بن روا اسی کے لیے ٹھہرے تھے، فرمایا 500 سال بعد جنت۔ آج دیکھو دوستو، صحت خراب ہو گئی، اللہ نے دوبارہ صحت اور اچھی دے دی، کروڑوں کا نقصان ہو گیا، اللہ نے کروڑوں اور دے دے، لیکن جو وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے، آج میرا چلہ رہ گیا، کبھی زندگی میں اس کو واپس نہیں لا سکتے۔ میرا مسجد کا وقت آج نہیں دیا، ساری دنیا خرچ کر دو تو واپس نہیں آئی۔ آج میرا دوست بزرگوں بھائیوں، کوئی نہ مان گئی، وقت کبھی کسی کے ہاتھ نہیں آیا، سب سے قیمتی سرمایہ وقت۔ جناب صحابہ کرام کی عورتیں بچے یتیم ہوئی، مدینے جیسا شہر چھوڑ دیا، مکہ جیسا شہر چھوڑا ہے، حضور کے پیچھے کی نمازیں قربان کی ہیں، اللہ نے ان کی محنت اور قربانی پہ ساری دنیا میں دین کو پھیلایا۔ آج موقع ہے، کل کو موقع نہیں ہوگا، کل کو آدمی پچھتائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اور صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں، تو دوست بزرگوں بھائی، اللہ نے پوری دنیا میں دین کو پھیلایا ہے۔ حضور نے محنت کی تو اللہ نے سارے احکامات کو زندہ کیا، ایمانیات ہیں، عبادات ہیں، اخلاق ہیں، معاملات ہیں، مدینے میں سارے احکامات زندہ تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کچھ دن پہلے مدینے پر 2 لاکھ کا لشکر آ رہا تھا حملہ کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر تیار کیا جس کا 3000 کا مجمع تھا۔ حضرت اسامہ بن زید کو امیر بنایا، ان کے روانہ کیا، اور وہ جرم میں جا کے وہ لشکر ٹھہر گیا، کیونکہ حضور کے متبنہ بیٹے حضرت زید کے بیٹے تھے، حضور کو ان سے بڑی محبت تھی، وہ حضور سے ملنے آتے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام کی طبیعت اچھی ہو گئی، وہ لشکر جو ہے وہ روانہ ہو گیا، اور سوموار میں حضور کی طبیعت خراب ہوئی اور آپ علیہ السلام کا وصال ہو گیا۔ اتنا بڑا صدمہ صحابہ کرام تک کبھی نہیں آیا، ہر گھر میں رونے کی آواز۔ حضرت عمر میں ہمت نہیں، جو یہ کہے گا حضور کا وصال ہو گیا میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ حضرت عثمان بول نہیں سکتے، حضرت علی خاموش ہیں، اس لیے فرمایا حضرت ابو بکر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کا بوسہ لیا اور سب کو بٹھایا، خطبہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہی تو تھے، وہ تو دوستو بزرگوں بھائیوں کوئی خدا تو نہیں جن کو موت نہ آئے، جو اللہ کی عبادت کرے گا، اللہ موجود ہے۔ ایسے موقع پر امت کو سنبھالا حضرت ابو بکر نے، اور حضرت ابو بکر ہی کو معلوم تھا کہ حضور کا روضہ کہاں ہوگا، اور سب کو سنبھالا ہے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرما رہے اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو۔ ادھر مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ادھر شجاع نامی عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، ادھر بہت سارے لوگ تھے جو دوست بزرگوں بھائیوں، بہت سے لوگ ایسے جو مرتد ہو گئے، بعض لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا اور بعض لڑکے زکوٰۃ دیں گے، لیکن مدینے نے چاروں طرف سے ایسے حالت ہو گئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مسلمانوں کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے بارش میں بکریاں بھیگ کر ایک کونے میں جمع ہو جاتی۔ حضرت عائشہ فرماتے ابا جان نے جیسی محنت کی ایسی محنت نہ کرتے تو دنیا میں سجدہ کرنے والا انسان باقی نہ رہتا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ابو بکر نہ ہوتا تو دنیا میں دین نہ ہوتا۔ حضرت ابو بکر کا آخری وقت ہے، مرض الوفات میں ہے۔ حضرت منبہ بن حارث رضی اللہ عنہ آئے، اے امیر المومنین فلاں کے ایک لوگ مرتد ہو گئے، فرمایا میں اس وقت مر جاؤں شام ہونے سے پہلے لشکر بھیج دینا، اور شام کو مر جاؤں تو صبح ہونے سے پہلے لشکر بھیج دینا۔ فرمایا اگر حضور کے وصال پر میں اسامہ بن زید لشکر کو نہ بھیجتا تو مدینہ آگ کی بھٹی بن جاتا۔ سب کہہ رہے ہیں اسامہ کے لشکر کو نہ بھیجو، مدینے پر خطرہ ہے، یہاں ام المومنین مستورات ہیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا ام المومنین شہید ہو جائیں اور ہم بھی شہید ہو جائیں اور دفن کرنے والا انسان باقی نہ رہے، اس کو تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن دین میں کمی آ جائے اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جو اونٹ کے ساتھ زکوٰۃ میں رسی دیتا تھا، جو زکوٰۃ میں رسی نہیں دے گا اس سے بھی لڑائی کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ ٹوٹے ہوئے نقشے کو بنانے کا زمانہ ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زمانہ بنے ہوئے نقشے کو چلانے کا زمانہ۔ اس لیے فرمایا ایک نشر دین ہے اور ایک نقص دین ہے، ایک اشاعت دین ہے، ایک حفاظت دین ہے،
نقص دین ہے کہ مسلمانوں کی زندگی میں دین ہو اور غیروں کو لانا ہو تو باری باری جا سکتے ہیں. جب مسلمانوں کی زندگی سے دین نکل جائے جیسے حضور کے وصال کے بعد نکلا ہے, اس کو نقص دین کہتے ہیں. اس موقع پر حضرت ابوبکر نے 100% کو نکالا ہے کہ صحابہ نے عرض کیا امیر بدل دیں؟ امیر بھی نہیں بدلیں گے. حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا, وہ اتنا تیزی سے چلا, راستے بدل بدل کر چلا کہ 5 جاسوس بھیجے, ایک لشکر ان کو 5 جگہ نظر آیا. اللہ کی غیبی مدد واپس ہو گئے. باقی 400-500 قریب جو بچے, حضرت ابوبکر نے کہیں ظہر پڑھی, کسی بستی میں عصر پڑھی, کہیں مغرب پڑھی, ان سے لڑائی کی, انہوں نے توبہ کی, زکوٰۃ کا اقرار کیا, پھر سب نے مل کے وہ لشکر واپس آ گیا. پھر مسلمان قذاب نے مقابلہ کیا, وہ مسلمان 40-45 ہزار کا لشکر اس کے ساتھ. شجاع نامی عورت نے توبہ کی, وہ اسلام میں داخل ہو گئی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا. صد گھمسان کی لڑائی ہوئی لیکن شکست نہیں ہوئی. پھر الگ الگ قبیلوں کو ابھارا, پھر سخت لڑائی ہوئی. مسلمان قذاب ان کے ساتھی قلعے میں بند ہو گئے. حضرت بلا بن مالک رضی اللہ نے کہا, ایک آدمی کو قلعے کی دیوار کے اوپر سے پھینکو دروازہ, کس کو پھینکے کہ مجھے کیسے پھینکے؟ بڑے قد کا اونٹ لاؤ, اس پہ آدمی کو بٹھاؤ, اس پہ ڈھال کر اس پہ میں بیٹھوں گا, قلعے کی دیوار پہ چڑھوں گا, اپنے کو گراؤں گا. بیان کرتے ہیں جب میں نے اپنے کو گرایا 40 تلواریں میرے اوپر پڑی, لیکن لڑتے لڑتے دروازہ کھول دیا اور 10 آدمیوں کو قتل کر دیا. اور مسلمان قذاب کو حضرت وحشی نیزہ مار کے قتل ہوئے. ایک انصاری نے تلوار ماری, اس میں بھگدڑ مچ گئی, وہ قید میں آ گئی. 1.5-2 مہینے کے اندر اندر اللہ نے سارے فتنے کر. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی قربانی ایسے موقع پر آج دوستو ان قربانیوں پر, ان سال 7 مہینوں پر اور چلے 4 مہینوں پر عموم ہدایت کے فیصلے ہوتے اب تک ہو جاتے. اللہ ہم سے اگلے درجے کی قربانی چاہتے ہیں. اللہ ہماری محنت اور قربانیوں کے محتاج نہیں, وہ 1 سیکنڈ میں ہدایت دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دینا چاہتے ہیں, وہ لیتے تھوڑا ہیں. بتاؤ اس کے لیے کون کون تیار ہے پوری زندگی پورا؟ ذرا کھڑے ہو کے دکھائیں, ہاتھوں سے کام نہیں چلتا. کھڑے ہو کے پورا مال آج کے بعد دوستوں اگر تشکیل والوں کو بلائیں تو پھر تو دیر ہو جائے گی, اور اپنی تشکیل خود ہی کر لو کہ جو تقاضا چلے اس پہ لبیک کریں گے انشاءاللہ. آج تک ملکوں میں نہیں گئے, انشاءاللہ سال کے لیے تیار, 7 مہینے کے لیے تیار, اندور سال کے لیے اور دوستو اللہ تعالیٰ گھر والوں کو بھی راضی کر دے. اور جو مسجد کے آبادی 8 کریں گے انشاءاللہ پھر جمعہ 2 بجے جمعہ ہوگا, جمعے کے بعد پھر کارگزاریاں ہوں گی. تو سب ساتھی اپنے اپنے تقاضوں سے پہلے فارغ ہو کر بیٹھ جائیں. نماز کی تیاری. سبحان اللہ.